انفاق فی سبیل اللہ کو اگر آپ دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو قرآن نے کہا، ایک معیار بنایا قرآن نے افضلیت کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے مکرم اور معزز ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ سورۃ اللیل اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آیت کریمہ بالکل معاملے کو واضح کرتی ہے۔ یہ مکی آیت ہے، سورت ہے، اور ابتدائی دور میں اتر رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اللہ ایک متقی کو، ایک بہت بڑے پرہیزگار کو، اتقا کو، متقی نہیں اتقا، بہت بڑے پرہیزگار کو جہنم سے کوسوں دور رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیانت رتی بھر بھی دل کے اندر ہو تو یہ حضرت ابوبکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کی آیت ذکر کس کا کر رہی ہے؟ حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہی ہے، اور حضرت ابوبکر کے فضائل میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال دیا۔ تو اگر آپ دیکھیں، اب اللہ کی راہ میں مال دیا، توجہ چاہتا ہوں، جس مال کو دے کر اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا انفاق نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ تو اگر آپ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے مکی زندگی کے اندر، تو اس وقت دیکھیں انفاق کرنے والے کون تھے، مال خرچ کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ تھے۔ کون تھے حضرت؟ بولیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ خود حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے نفع ابوبکر کے مال نے دیا ہے۔ اور روایت آپ سنیے، حضرت نبی کریم فرماتے ہیں، عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2397، الفاظ سنیے حدیث کے آپ۔ نبی پاک فرماتے ہیں ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا مسلمانوں میں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اس روایت کو حضرت سعید بن مسیب تابعی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کو کتنا بھروسہ تھا حضرت ابو بکر پر، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغضی من مال ابی بکر کما یغضی من مال نفسہ، حضور ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے اپنے جیب کے مال کو خرچ کرتے تھے۔ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام باتوں کو جوڑیں آپ کہ مکی زندگی کے اندر کون ہے جو اللہ کی راہ میں ایسا مال عطا فرما رہا ہے۔ ایک بات تو اس حدیث نے آپ کے سامنے واضح کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ 40 درہم آپ کے پاس تھے، کتنے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، آدھے سے زیادہ 75% درہم آپ نے ہجرت سے پہلے سارے مکی زندگی میں خرچ کر دی، اور جو تھوڑا بچ گیا تھا، آخری رقم جو بچی تھی، جب لوٹ کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زمین خریدنی ہے، یہ زمین خریدنی ہے۔ وہ 2 یتیم بچی آگے آئے، وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، کہا حضور لے لیجئے اس کو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں مال دے کر لوں گا۔ سرکار نے فرمایا میں مال دے کر لوں گا، یہ کہنا تھا، وہ بچی ہوئی رقم اتنی تھی جتنے کا مطالبہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے وہ پیسہ عطا فرما دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کثرت ثواب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کثرت ثواب کے اندر وہ اول درجہ رکھتے ہیں کہ مسجد نبوی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اور سب سے پہلا ثواب حضرت ابوبکر کو پہنچتا رہے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اس نے کیسا مال دیا کہ اللہ کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے، فرمایا اس میں رتی بر بھی ریاکاری نہیں تھی، دکھاوا نہ تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس نے جو یہ دی ہے کسی بھی شخص سے، کسی دنیاوی شخص سے رتی برابر بھی جزا لینے کی نیت نہیں تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے رب سے رضا لینا مقصود تھا۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایسا کیا کام کر دیا تھا کسی نے کہ جو رب کی ذات اس قدر خوش ہوئی اور اس کے اخلاص پر یہ سند اور نس اتر گئی کہ اس پر کوئی اعتراض اور جرح نہیں کر سکتا۔ ایک تو مال دینے کی بات آپ نے سنی، تو اسلام کو جو سب سے بڑا فائدہ انفاق سے ہوا ہے وہ حضرت بلال کی صورت میں ہوا ہے، وہ حضرت عامر بن فہیرہ کی صورت میں ہوا ہے، وہ ان غلاموں کی صورت میں ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تلواروں خریدنے کا دور نہیں تھا، وہ جہاد کا دور نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ غلبے کا دور نہیں تھا۔ تو اس وقت سب سے بڑا انفاق فی سبیل اللہ، سب سے بڑا مال خرچ کرنے کا مصرف
صرف اللہ کے ان بندوں کو آزاد کرنا تھا جو کفار کی قید میں تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے، کیونکہ جہاد تو بھی فرض ہی نہیں ہوا ہے، جہاد کا تو دور ہی نہیں ہے۔ تو پتا چلا وہ یقیناً غلاموں کی بات ہے، اور اس کے علاوہ کون سی صورت آپ لے کر آئیں گے؟ پریس کی اجازت نہیں ہے، معاملات کو جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، علی الاعلان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہی تھا کہ جو کفار کے ماتحت ہو کر بک چکے ہیں، غلام ہیں، اور اس دور میں جو انسان بکتے تھے اس صورت میں، لیکن وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ان کو آزاد کرنا سب سے بڑے مال خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا، خدا کو راضی کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا۔ تو اس میں اگر غلاموں میں اگر ہم دیکھیں تو سارے غلام ایک طرف اور حضرت بلال ایک طرف، سارے غلام ایک طرف اور سیدنا بلال ایک طرف۔ اب اٹھا کر دیکھیے حضرت بلال کو آزاد کرایا کس نے تھا؟ تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرایا تھا۔ لہذا بھی آیت مکمل طور پر اپنے تمام گوشوں کو لے کر حضرت ابوبکر کو فیض اور نور دیتی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر کا منور چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ہی اتقا ہیں جو قرآن نے کہا تھا کہ سیجنب الاتقا، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک متقی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اسے ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، کسی دنیاوی دکھاوے کی وجہ سے مال نہیں دیتا۔ اور لوگوں نے یہ کہا، بلکہ حضرت ابوبکر کے باپ نے یہ کہا کہ تو نے بلال کو کیوں آزاد کر دیا؟ بلال تو کالا حبشی ہے، کسی نوجوان خوبصورت کو تو آزاد کرتا تو اپنے ساتھ لے کر چلتا، لوگ کہتے دیکھو کیسا حسین غلام ہے اس کا، لیکن تو نے بلال کو آزاد کر دیا۔ تو قرآن نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بلال کو آزاد بلال کے چہرے کے رنگ کی وجہ سے نہیں کیا، رنگوں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں اس میں رضا الہی نہیں ہوتی ہے، بلال کے لیے رضا الہی تھی، اور خدا نے خود کہا دنیاوی غرض نہیں تھی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، دنیاوی غرض نہیں تھی، اللہ کی رضا تھی، تو اللہ کی رضا میں رنگ و نسل کو نہیں دیکھا بلکہ تقوی کو دیکھ کر آزاد کیا۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر واشگاف الفاظ کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی شان جلالت اور کرامت کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتی ہے۔